السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آل آن تقویٰ ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت امام حسین کی شہادت پہ ہے۔ جیسے ہی یوم عاشور کی صبح قریب آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے بھی نماز فجر پڑھی۔ اتنی دیر میں فوج یزید نے امام حسین پر نماز میں ہی حملہ کر دیا اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی ظہر شہید ہوتے ہیں، کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی امام حسین علیہ السلام شہزادے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں، کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالتے ہیں، کبھی اپنے معصوم علی اصغر کے گلے پہ تیر کے نشان دیکھتے ہیں، کبھی ان کے گلے میں تیر دیکھتے ہیں تو کبھی پرچی دیکھتے ہیں۔ بس کربلا میں نواز رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا۔ آپ خیمے میں آئے ہیں اور بی بی فضا سے کہتے ہیں، ماں فضا، مجھے میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی جان، آپ پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے بہن، یہ لوگ ایسے ظالم ہیں، ایسے بدترین لوگ ہیں، میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لوٹیں گے۔ شاید میرے پرانے کپڑے دیکھ کر ان کو ضمیر جاگ اٹھے۔ تمام بیویوں کو الوداع کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام بستر بیماری پہ تھے۔ امام سجاد علیہ السلام امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد، اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، دیکھا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہے، نہ ساتھ میں علی اصغر ہے نہ غازی عباس۔ چیخ کر کہنے لگے، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، صبح سے لے کر اب تک سب جام شہادت پی چکے ہیں۔ امام سجاد سہارا لیتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان، مجھے اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا سجاد، تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تجھے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تجھے باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے رہے اور امام حسین علیہ السلام میدان تک پہنچے۔ 9 لاکھ کا مجمع تھا۔ ایک طرف نماز رسول حسین ابن علی آ کر کہتے ہیں، اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ کس جرم کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم حواس ہو کر کہتے ہیں، ہم تم کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگوں، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے۔ نہ بھولنا، خیبر و خندق، بدر و احد میں علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس علی کا دشمن وہ مجھ محمد کا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ مجھ محمد کا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ اور آج اس علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مارنا چاہتے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر بن سعد نے کہا، شمن نے کہا، جس حسین کی بات نہ سنو اور حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی فوج یزید کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا، لاکھوں فوجی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر کرہم برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نواسہ۔ فوج شیرہ جا کر دارالامان تک پہنچ گئی اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آؤ، ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام میدان
کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس غیب آواز کو سن کر ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ انہوں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اس 9 لاکھ فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور 4 طرف سے دور ہو کر حسین کی طرف اور تیر اور نیزے اور پرچیاں پھینکو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید نے دور سے حسین علیہ السلام کی طرف تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ کہیں سے نیزے آتے ہیں، کہیں سے پرچیاں آتے ہیں۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا۔ امام حسین کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ پس نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید خوشی سے جھومنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جس پہ امام علیہ السلام سواری کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف سے طواف کرنے لگا تاکہ ان تیروں کو، ان پرچیوں کو اپنے جسموں پر لے لے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے آواز دی رکو، کوئی تیر نہ چلائے، یہ تو رسول اللہ کا گھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تکلیف ہو۔ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑے کا تو یہ لوگ احترام کر رہے تھے، لیکن جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے تھے، لیکن جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ان کا احترام بھول گئے۔ بس امام حسین سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے ذکر شروع کر دیا۔ اتنے میں ظالم آئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کا کٹنا تھا کہ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین کا سر کٹا تو لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کوئی خیموں کے اندر چلا گیا، کسی نے بیویوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامان کو لوٹنے لگ گیا۔ کوئی لوگ کیا کرنے لگا، بس سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو لوٹ لیا۔ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کی توہین کرنے لگے۔ ایک ظالم قریب آیا، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کی کوشش کی۔ جب انگوٹھی ان کی انگلی سے نہ اتری تو اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ہی کاٹ دی۔ امام حسین کے جسم مبارک کو کربلا کی زمین پر ادھر سے ادھر رسیوں سے باندھ کے گھماتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا اب حسین کی لاش کا وہ حشر کرنا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے سروں کو کاٹ کے الگ کر دو، سب کے جسم سامنے رکھو اور گھوڑوں کو تیار کرو، ان کی لاشوں کو پامال کر دیں۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے کی ہے، ہم علی اکبر پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ بس کوئی کہتا کہ عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے تو ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کوئی کہتا قاسم کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کوئی کہتا حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا، کوئی کیا کہتا اور کوئی کیا۔ سب نے اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کو اٹھا لیا۔ کربلا کی گرم زمین پہ صرف فاطمہ زہرا کا بیٹا پڑا رہا۔ کسی ظالم نے یہ نہ کہا یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، پس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اتنا پامال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سینہ امام حسین علیہ السلام کی پشت سے جا ملا۔ حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے لگی اور وہاں شمر خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور غریبوں کی چھاؤں بجھ گئی۔ بے پردہ بیبیاں زمین کربلا پر بیٹھ کر شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے
रहे। बस शाम गरीबा का ढलना था और 11 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करता है और कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ चला जाता है। इमाम हुसैन और इनके साथियों की लाश करबला पर बिना कफन पड़ी है। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते रहे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बिना कफन ज़मीने करबला पर बिखरा पड़ा रहा। 13 मुहर्रम 61 हिजरी जब आस पास के लोगों ने देखा कि फौज का पहरा कम हुआ है तो वो नहरे फराक से पानी भरने के लिए बाहर आए तो औरतें देखती हैं कि ज़मीने करबला पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। अपने अपने मर्दों के पास जाती हैं और कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था ये, तो शायद यजीद की फौज ने इनको कत्ल कर दिया। और इन गरीबों की लाशों की तदफीन करते हैं। इनके मर्दों ने कहा क्या क्या कह रही हो, यजीद ने इनको मारा है? ऐसा ना हो वो हमको भी मार दे, हम इनकी तदफीन करें, यजीद हमको भी मार देगा। वो औरतें रो रो के कहती हैं ए बदबख्त लोगों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं अज़्र रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। ए लोगों, अगर तुम नहीं जाते तो हम औरतें जाती हैं, हम औरतें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की तदफीन करते हैं। कुछ के ज़मीर जागे और कुछ मर्द और कुछ औरतें ज़मीने करबला पर पहुंची। आके देखते हैं कि जिस्म पर सर नहीं है, लाशें ज़मीन में करबला पे बिखरी हुई हैं। इन्होंने सोचा कि सबकी पहचान करना नामुमकिन है। ऐसा करती हैं कि एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और तमाम शहीदों को इस गड्ढे में तदफीन कर देते हैं। और यूं वो गड्ढा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोर्चे से एक नूरानी चेहरा कमर झुकी हुई आ पहुंची। लोगों ने सोचा शायद कोई सिपाही है। वो कहने लगा ए लोगों, डरो नहीं, मैं इसी गरीब का बेटा सज्जाद हूँ। और फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा को इन लोगों के हाथों में थमाते हैं और खुद ज़मीने करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म चुनने लगते हैं। कहीं से इमाम हुसैन की उंगलियां मिलती हैं, कहीं से इमाम अलैहिस्सलाम के कंधों का गोश्त मिलता है, कहीं से इमाम अलैहिस्सलाम की पसलियां मिलती हैं। इमाम हुसैन के जिस्म को जमा करके एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही एक कब्र बनी हुई है। वहाँ पर नवासे रसूल को तदफीन किया जाता है और साथ में अली अकबर और अली अस्कर की भी तदफीन की जाती है। और इस बड़े गड्ढे में तमाम शहीदों की तदफीन की जाती है, जिसको आज भी ज़माना गंजे शहीदा कहते हैं। इतने में कोई कहता है कि एक बूढ़े की लाश रह गई है। इमाम सज्जाद रो के कहते हैं कि ये हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। अल्लाह की मर्जी ये है कि हबीब की कब्र हुसैन के दरवाजे पर बने ताकि हर आने वाला हबीब की ज़ियारत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। बस सब जा ही रहे थे, इतने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं रुको और नहर की तरफ चलते हैं। जैसे ही नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं एक बाजू मिलता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस बाजू को सीने से लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बाजू मिला, इसको भी सीने से लगा लिया। बस जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं के बाद अलमदार का जिस्म नजर आता है और वहीं पर इनकी कब्र बना देते हैं। तारीख ने लिखा है कि करबला के वाक़े के बाद यजीद ने और आने वाले बादशाहों ने ये चाहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्रों के निशान भी ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। लोगों ने चाहा कि नहर फरात का रुख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ कर दें, लेकिन तारीख गवाह है कि नहर फरात का पानी हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब जा ही ना सका। आज भी अल्लाह ने इसकी निशानी को हर खास व आम के लिए तौहीद की निशानी बना के रखा है। लाखों लोग करबला आते हैं और नवासे रसूल की कब्र मुबारक की ज़ियारत करते हैं और इस्लाम जिंदाबाद जुल्म मुर्दाबाद कहकर इमाम हुसैन के रोज़े की दहलीज चूमते हैं। सलाम और रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें और अपनी कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें।